اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 ماہ مبارک رمضان اور آج کی یہ غمناک گھڑی ضربت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، یقیناً اس لائیو ٹرانسمیشن میں آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، مولا کائنات جنہوں نے پوری زندگی اپنی اسلام کے لیے قربان کر دی اور ہر لمحہ ہر لحظہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، اور اس کے بعد بھی اسلام کی ہر ایک چیز کے لیے اپنے نظریے کو اور اپنے سر کو تسلیم خم کیا رہا۔ ناظرین اکرام، آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں اس شب کو لے کر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم مولانا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، جیسے بھی آج کی یہ گھڑی ہے اس پر ہم جب تبصرہ کرتے ہیں تو ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی عدالت اور اسلام، محبت، اخوت، ہر ایک وہ کار نمایاں انجام دیا جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہوتا تھا، پھر ایسا کیوں ہوا کہ ایسے کون سے لوگ تھے جنہوں نے یہ گھڑی جو آنا پڑی ہے وہ کیوں کر ہوئی اور کیسے ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور تمام مومنین کی خدمت میں یوم ضربت امیر المومنین علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ بے شک اہل بیت علیہ السلام کے لیے یہ بہت سخت گھڑی تھی، اور تمام مومنین بھی جب اس گھڑی کو یاد کرتے ہیں، اس دن کو یاد کرتے ہیں، اس سر پہ لگنے والی ضربت کو یاد کرتے ہیں، تو بہرحال ان کا دل اندوہناک ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے کہ آخر وہ شخصیت جو صرف انسانیت کے لیے کام کر رہی تھی، جو بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی تعصب کے، انسانوں کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے پوری زندگی صرف کر رہی تھی، آخر کون لوگ تھے جو انہیں قتل کرنا چاہتے تھے اور قتل کیا؟ دیکھیں، امیر المومنین علیہ السلام کی اگر زندگی پر ہم نظر ڈالیں تو امیر المومنین کی زندگی ایک فرد کی زندگی کے ساتھ ساتھ ایک کردار کی زندگی۔ بے شک ایک کردار کتنا اعلیٰ ہو سکتا ہے، اور انسان کے جس کی خلقت کے اوپر خداوند عالم فخر و مباحت کرے، وہ کون سا انسان ہو سکتا ہے؟ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کے علاوہ اگر کوئی ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور ائمہ علیہ السلام جو تقریباً ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں اور ایک ہی سٹیج پر ہیں، ان کی بات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے خدا فخر و مباحت کرے، بے شک، جس کی خلقت کے اوپر کہے کہ تبارک الذی۔ تو وہ ذات جو فخر و مباحت کا حقدار ہے، وہ جس ذات پر فخر و مباحت کرے، وہ امیر المومنین اور ائمہ علیہ السلام اور رسول اکرم کی ذات کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی ذات کردار ہوتی ہے، یعنی وہ پھر ایک ذات نہیں ہے، ایک پورا کردار ہے، ایک پورا منشور ہے کس طرح کی ایک انسانی زندگی گزاری جانی چاہیے، اور عملی منشور ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم تھیوری میں لکھتے ہیں کسی چیز کو، بہت سے لوگوں نے بہت سی چیزیں تھیوری میں بیان کی ہیں، ہر مذہب نے کوئی نہ کوئی تھیوری بیان کی، اور تھیوریز بہت اچھی ہیں، کتابوں میں پڑھیے تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن جب عملی صورت دیکھتے ہیں تو ہمیں کردار نہیں ملتے۔ لکھنے والے بہت ملتے ہیں، لیکن اس کردار کو لکھنے والے خود کتنا اس کردار پر عمل کرتے ہیں، یہ ہمیں بہت کم ملتے ہیں۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جس نے کردار کو کمال تک پہنچایا، یعنی آپ صرف نام کے علی نہیں تھے بلکہ واقعاً علی تھے، اور اس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ حاکم کی حیثیت سے دیکھیے، اعلیٰ ترین حاکم، باپ کی حیثیت سے دیکھیے، بہترین باپ، آپ رہنما کی حیثیت سے دیکھیے، بہترین رہنما، دوست کی حیثیت سے دیکھیے، بہترین دوست، بھائی کی حیثیت سے دیکھیے، بہترین بھائی، شوہر کی حیثیت سے دیکھیے، بہترین شوہر، صحابی کی حیثیت سے دیکھیں، رسول اکرم کی امتی کی حیثیت سے دیکھیں، اس سے بہتر کوئی اولین اور آخرین میں نہیں ہے یقیناً۔ تو ایک اعلیٰ ترین ذات جو ہر حال میں کمال پہ تھی، پھر اس کی دشمنی کیوں ہے؟ تو بہت سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں، اگر ذات صرف اپنے تک محدود رہے، اپنے کردار کی سازی کرے، اپنے آپ کو کمال تک پہنچائے، تو شاید دنیا میں اس کی کوئی دشمنی نہیں کرے، جی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اچھا رکھتا ہے، اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، لہٰذا کسی سے اس کو کوئی بیر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ انسان چاہے کہ میں کردار میں تبدیل ہو کے سب کو اچھا کرنے کی کوشش کروں، سماج کو اچھا کرنے کی کوشش کروں، ایک ایک فرد کو اچھا کرنے کی کوشش کروں، سب کو کمال تک پہنچاؤں،
تو پھر بہت سے ایسے لوگوں کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جن کو سماج کو خراب کرنے کے نتیجے میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. جی. تو ہر وہ شخص جس کو سماج کو جاہل رکھنا ہے، جس کو سماج کو بے تعلق رکھنا ہے، جس کو سماج کو بے دین رکھنا ہے، جس کو سماج کو پستی میں ڈالنا ہے، کیونکہ اس پستی میں رہنے میں ان کا فائدہ ہے، کیونکہ ان کی جہالت میں ان کا فائدہ ہے، کیونکہ ان کے گمراہ رہنے میں ان کا فائدہ ہے، تو وہ ہر اس انسان کے دشمن ہو جائیں گے جو اس گمراہی سے انہیں نجات دلانا چاہیے. یقیناً. جو رسول اللہ کے چاہے دشمن ہوں، چاہے امیر المومنین کے دشمن ہوں، چاہے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے دشمن ہوں، چاہے جناب زہرا کے دشمن ہوں، ان سب کی ایک خاصیت یہ ہے، حتیٰ آج کے دور میں جو اس طرح کے کردار ہیں وہ سب سے پہلے ایسے ہی لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں. جی. وہ اسکول اور کالجز پہ حملہ کرتے ہیں. وہ اس لیے حملہ کرتے ہیں کہ جہاں سے علم آئے گا وہاں سے لوگ ہمارے کام کے نہیں رہ جائیں گے. جتنی اس طرح کی فکریں ہوتی ہیں وہ علم کی دشمن ہوتی ہیں، وہ کردار کی دشمن ہوتی ہیں. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل اکثر وہی لوگ ہیں جو علم کے دشمن ہیں. وہ اپنی حکومت صحیح کرنا چاہتے ہیں. جی. وہ اپنے مفاد کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، اپنے مفاد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا جو بھی ذات، جو بھی کردار ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ سماج کو اوپر لا رہی ہے، وہ اس کو قتل کر دیں گے، کیونکہ ان کے لیے وہ ذات اپنے آپ میں ان کے پورے منصوبے کے لیے خطرہ ہے. جی. تو امیر المومنین کے لیے کسی نے جملہ کہا ہے کہ امیر المومنین کو ان کی عدالت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. یعنی سماج، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالت کو پسند کرتا ہے، ہر ایک کو پسند آتا ہے. عدالت بہت اچھی چیز ہے، ہر ایک کہتا ہے سچ بہت اچھی چیز ہے، عدالت بہت اچھی چیز ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن جب تک اس کی وابستگی دوسروں سے ہو. لیکن اگر وہی عدالت میرے خلاف آ جائے، وہی سچ میرے خلاف ہونے لگے، یعنی وہ ایک سچ ایسا ہے جو میرے کردار کے خلاف ہے، ایک سچ ایسا ہے جس کو بیان کرنے میں مجھے مالی یا ذاتی نقصان ہو جائے گا، ایک چیز ایسی ہے جس کو انجام دینے میں ہے بہت اچھی چیز لیکن انجام دینے میں میرا شخصی نقصان ہے، یہاں آدمی کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. تو ہر ایک کو سچ اچھا لگتا ہے جب تک وہ دوسروں کے سلسلے میں بیان ہوتا ہے. ہر ایک کو کسی چیز کی اچھائی اچھی لگتی ہے جب تک اس کو کوئی اپنا نقصان نہ ہو رہا ہو. لیکن اگر آپ سچ بولیں اور سامنے والے کی کردار کشی ہو رہی ہو، یا سچ بولیں اور سامنے والے کا فریب دنیا تک آشکار ہو رہا ہے، تو پھر اس کو وہی سچ برا لگنے لگتا ہے. امیر المومنین سچے تھے، بلکہ سچائی کا مصداق تھے اور کسوٹی تھے. تو ہر وہ انسان جو جھوٹ کا نمائندہ ہے، ہر وہ انسان جو جہل کا نمائندہ ہے، اس کے لیے امیر المومنین خطرہ ہیں، جس کے نتیجے میں وہ امیر المومنین کا دشمن ہو جائے گا. تو امیر المومنین سے دشمنی اس لیے کہ امیر المومنین عدالت برپا کرتے ہیں، نہ صرف اپنے لیے، نہ صرف ذاتی زندگی میں، بلکہ حکومت کے طور پر، حاکم کی حیثیت سے. اور اس کمال پہ سماج کو لے آئے ہیں کہ ہمیں مختلف جگہ پہ نمونے ملتے ہیں تاریخ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں، جہاں لوگ خود آ کر یہ خواہش کرتے تھے کہ ہمیں سزا دے دیجیے یا امیر المومنین. کہاں آپ کو ایسی دنیا میں حکومت ملے گی جہاں مجرم خود آ کر اقرار جرم کر کے سزا مانگ رہا ہو حاکم سے. لوگ تو فرار کرنا چاہتے ہیں، لوگ تو انکار کرنا چاہتے ہیں، لیکن امیر المومنین کی حکومت میں ایک نہیں کئی نمونے ملے جہاں لوگ آ کر اقرار جرم کر چاہتے تھے کہ علی سزا دے دیں، کیونکہ انہیں آخرت سمجھ میں آ گئی تھی کہ اگر دنیا میں سزا مل جائے گی تو آخرت ہماری سدھر جائے گی. کیا کہنے. امیر المومنین اس مقام پہ لے آئے تھے سماج کو. تو یہ سماج اگر اس مقام پہ آ جائے، ابھی کچھ نمونے اگر یہ اور زیادہ ہونے لگے اور سب ایسے ہی ہو گئے، تو ایسے لوگوں کی حکومت کہاں چل پائے گی جو ظلم کرنا چاہتے ہیں، تشدد کرنا چاہتے ہیں، زیادتی کرنا چاہتے ہیں، حق چھیننا چاہتے ہیں، غصب کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لہٰذا ایسی شخصیت جو اس حکومت کی طرف لے جا رہی ہے، اس فکر کی طرف لے جا رہی ہے، اسے قتل کر دو. جی. تو اس لیے لوگ امیر المومنین کے مخالف ہوئے کہ امیر المومنین صرف سچ بولتے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سچائی کی طرف لے جا رہے ہیں. امیر المومنین صرف امانت دار نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو بھی امانت دار بنا رہے ہیں. امیر المومنین خود عادل نہیں ہیں، صرف عدالت نہیں کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی عدالت پسند بنا رہے ہیں. ایک سماج کو بنا رہے ہیں جو سماج ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. یعنی اگر امیر المومنین اس سماج کو بنانے میں کامیاب ہو گئے تو اگر کل امیر المومنین چلے بھی جائیں گے تب بھی یہ سماج ہماری حکومت نہیں آنے دے گا. لہٰذا اس سے پہلے کہ امیر المومنین کامیاب ہوں، ہمیں امیر المومنین کو قتل کر دینا ہے. لہٰذا امیر المومنین کو اس لیے قتل کیا گیا کہ امیر المومنین عدالت چاہتے تھے، امیر المومنین کمال چاہتے تھے، امیر المومنین انسانیت کا ارتقاء چاہتے تھے، صرف مسلمان کا نہیں، انسانیت کا ارتقاء چاہتے تھے. بہت سے واقعات ہمارے پاس ہیں جو امیر المومنین کی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ صرف اس عنوان سے کہ مسلمان ہیں مدد نہیں کرتے تھے، انسان کی عنوان سے مدد کرتے تھے. اور یہ کمال تھا امیر المومنین کا، اور یہی سبب بنا کہ وہ لوگ جو
ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کرنا چاہتے تھے اور اسی میں اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے، ان کے لیے امیر المومنین کی ذات ایک بہت بڑا خطرہ تھی، اور لہٰذا انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کیا، اور امیر المومنین کے بعد بھی یہ سلسلہ آج تک اسی طرح سے جاری ہے، اور یہ حضرت کے ظہور تک اسی طرح رہے گا کہ انسانیت کو پریشانی رہے گی، انسانیت پریشان رہے گی، اور ظلم و زیادتی کرنے والے اپنے مقاصد کے لیے صالح نفوس کو قتل کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ اب ایک بہت اس میں نقطہ بہت خاص ہے کہ جو آج اسلام کے اوپر جو حربے لوگ استعمال کریں، یہ کہہ کے کہ وہ ٹیررزم، یعنی خاص طور سے ایسی چیزوں کو زیادہ آگے بڑھاتا ہے کہ جہاں پر انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے۔ میں پوری تاریخ کو اگر دیکھیں تو یہ پہلا شاید ایک حملہ تھا جس کو ہم ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث کردہ لوگوں کا ایک انعدام کہیں گے، یا ایک کیریئر کہیں گے۔ کیسے ان لوگوں کو پہچانا جائے کہ جو آج بھی اسی پہ قائم ہے، اور اس درمیان جب مولا پر ضربت لگی، ان دونوں کو کیسے یکجا کیا جائے گا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیں، اگر آپ افکار کو دیکھیں گے، فکر کو دیکھیں گے، جی، ممکن ہے لوگ الگ الگ ہوں، ظاہر سی بات ہے، جو آدمی سن 40 ہجری میں تھا وہ سن 1442 ہجری میں زندہ نہیں ہے، جی، لیکن فکر اور کردار زندہ ہے۔ اگر ہم ان کے افکار کو ملائیں گے، جی، ان کے طریقے عمل کو ملائیں گے، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایک ہی مکتب کے لوگ ہیں، ایک ہی فکر کے لوگ ہیں۔ ولو تاریخ بدل گئی ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، لیکن یہ ہیں اسی فکر کے لوگ۔ وہ انسان جو امیر المومنین کو قتل کر رہا ہے، اس کی فکر کیا ہے؟ خوارج یا حاکم شام کی ورغلانے پر جن لوگوں نے یہ عمل کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو بے عدالتی چاہتے ہیں، جی، یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹے اور بڑے اور عرب اور عجم کی امتیاز کو سامنے رکھتے ہیں کہ فلاں قبیلے سے لہٰذا ہمارا ہے، فلاں قبیلے سے نہیں ہے لہٰذا ہمارا نہیں ہے، فلاں عرب ہے تو اعلیٰ ہے اور فلاں غیر عرب ہے تو وہ ادنا ہے۔ یہ وہ فکریں ہیں۔ آج بھی ان فکروں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، آج بھی اس طرح کے لوگ ہمیں مل جائیں گے، تو جو اس طرح کے عمل انجام دیتے ہیں ان کی فکر ایک ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے اچھا لفظ استعمال کیا، ٹیررزم ایک ایسا جملہ ہے کہ جو آج نہیں ہے، اور ہم اسلام تو سب سے پہلا مظلوم ہے ٹیررزم کا، نہ کہ اسلام نے ٹیررزم پھیلایا، بلکہ اسلام تو پہلا وہ دین ہے جس پر ٹیررزم کیا گیا۔ وہ الگ بحث ہے کہ جو لوگ کر رہے تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، تو اسلام اور اسلام کے وہ افراد جو واقعی مسلمان تھے، جن کی وجہ سے اسلام کی بقا ہوئی ہے، یہ تو پہلے شکار ہیں ٹیررزم کے، یہ تو پہلے شہید ہیں ٹیررزم کے۔ لیکن ان کی فکر ہمیں آج بھی مل جائے گی کہ یہ میدان جنگ میں لڑنے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ یہ دھوکے سے حملہ کرنے کے قائل ہیں، یہ گھروں میں کو نقصان پہنچانے کے قائل ہیں، یہ خواتین و بچوں پہ حملہ کرنے کے قائل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نہتوں پر حملہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں حملہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو امام بارگاہوں میں اور دیگر مذہبی جگہوں پر حملہ کرتے ہیں۔ تو مذہبی جگہ پر حملہ کرنا جب حالت جنگ میں ہم نہیں ہیں، حتی حالت جنگ میں رسول نے منع فرمایا جی، کہ اگر کوئی انسان پناہ لے لے اپنے گھر میں تو اس پر حملہ نہیں کرنا ہے، اگر کوئی انسان ہتھیار رکھ دے تو اس سے حملہ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ کیسا اسلامی جہاد ہو سکتا ہے اس کے نام پر کہ جس میں گھروں میں بم رکھے جائیں، یا مزاروں میں بم رکھے جائیں، یا مسجدوں میں بم رکھے جائیں، یا امام بارگاہوں میں بم رکھے جائیں، یا حتی دیگر مذاہب کی مقدس جگہوں پر بم رکھے جائیں، کیونکہ یہ رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول نے پیڑ کاٹنے کی اجازت نہیں دی ہے، چیبر سے کہ آپ پوری بلڈنگ اڑا دیں۔ رسول نے کہا جو ہتھیار تمہارے سامنے بلند کرے اس سے صرف مقابلہ کرنا ہے، اگر ہتھیار رکھ دے تو قتل نہیں کرنا ہے، اگر میدان چھوڑ کر چلا جائے تو قتل نہیں کرنا ہے، حتی اس کا پیچھا بھی نہیں کرنا ہے۔ جی، خواتین کو قتل نہیں کرنا ہے، بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا ہے، اپاہج کو قتل نہیں کرنا ہے، گھروں کو نہیں جلانا ہے، ہرے پیڑ نہیں کاٹنا ہے، حتی جانور اگر اس کو کھانے کی نیت ہے، مثال کے طور پر ذبح کرنا ہے اور اس کو کھانے کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ جانوروں کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ رسول کے بنائے ہوئے اصول تھے، یہی امیر المومنین کے بتائے ہوئے اصول تھے، عملی اصول تھے۔ تو اب وہ لوگ جو امیر المومنین کو قتل کر رہے تھے وہ کردار آج بھی ہمیں مل جائیں گے۔ تو ان دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ یہ عدالت کے خلاف ہے، یہ لوگ ایک ایکویلٹی کے خلاف ہیں، یہ لوگ تعلیم کے خلاف ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو مساوات کے خلاف ہیں۔ تو اگر یہی فکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں آپس میں بہت شدید ربط ہے۔ تو ایک فکر، میں نے عرض کیا کہ فکر ہمیشہ زندہ رہتی ہے، دونوں طرح کی فکریں آج بھی زندہ ہیں، علوی فکر بھی زندہ ہے اور یزیدی فکر بھی زندہ ہے۔
بے شک۔ وہ فکر جو شام سے ابج پائی تھی، جس نے جو قتل امیر المومنین کا سبب بنی، جو قتل امام حسن کا سبب بنی، جو قتل حسین ابن علی کا سبب بنی اور مسلسل ائمہ کے قتل کا سبب بنی، وہ آج بھی زندہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمیں وہ فکر بھی زندہ رکھنی ہے، اور خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ وہ فکر زندہ رہے گی، جو علوی فکر ہوگی، جو حسینی فکر ہوگی، جو عدالت کی فکر ہوگی۔ لہٰذا ہمیں ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے کہ ممکن ہے سامنے والا اسلام کے چولے میں ہو، لیکن وہ اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لہٰذا اگر کوئی کام اسلام کے نام پر کیا جائے تو میں اس چینل کے ذریعے سے تمام ناظرین کو، اور خصوصاً وہ ناظرین جو دیگر ممالک میں ہیں جہاں غیر مسلم افراد ہیں، ان تک اس فکر کو پہنچائیں کہ جب بھی کوئی کام اسلام کے نام پر ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بانی اسلام اور دیگر شخصیات اسلام کے کردار سے اس کو ملائیں، ان کی عملی زندگی سے ہم ملائیں۔ تاریخ میں کیا لکھا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، عملی زندگی میں رسول اکرم نے کب نہتوں کو قتل کیا، عملی زندگی میں کب امیر المومنین نے نہتوں کو قتل کیا، کب امیر المومنین نے عورتوں کو قتل کیا، کب امیر المومنین نے بچوں کو قتل کیا، کب رسول اکرم نے ایسا اقدام کیا، نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس طرح کا اقدام کر رہا ہے، اس کا کوئی تعلق رسول کے مکتب فکر سے نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اسلامی کردار پیش کیا جائے، کوئی خلیفہ پیش کیا جائے، کوئی حاکم پیش کیا جائے جو اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہا ہو، جو اپنے آپ کو حاکم اسلام کہہ رہا ہو، لیکن اس کا عمل امیر المومنین جیسا نہ ہو اور رسول اکرم جیسا نہ ہو، تو ہم آگے بڑھ کر کہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کا عمل رسول سے میل کھا رہا ہے تو یہ اسلامی حاکم کہلا سکتا ہے، اگر اس کا عمل رسول کے عمل سے میل کھا رہا ہے تو یہ خلیفہ رسول ہو سکتا ہے، وَإِلَّا یہ اپنے آپ کو دیا گیا ٹائٹل ہے، رسول پر الزام ہے۔ لہٰذا جتنے اس طرح کے حاکم گزرے ہیں جنہوں نے قتل و غارت کی ہے، جتنے ایسے حاکم گزرے ہیں جنہوں نے اپنی حکومت کی تثبیت کے لیے لوگوں کا خون بہایا ہے، ان کا کوئی تعلق رسول اکرم سے نہیں، عملاً نہیں ہے۔ جب عملاً نہیں ہے تو کسی اور طرح سے بھی ان کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمارے جوانوں سے گزارش ہوگی کہ تاریخ کو پڑھیں، رسول کے کردار کو پڑھیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو پڑھیں۔ آج امیر المومنین کی یوم ضربت، ہم یہ عہد کریں کہ ہم امیر المومنین کے کردار کو پڑھیں گے اور اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے، دنیا کو بتائیں گے بے کہ شک۔ ایسا حاکم گزرا ہے کہ جس نے اپنے قاتل کو بھی سزا صرف ایک ضرب لگانے کی اجازت دی، جس نے ان لوگوں کو اجازت دی جو ان کے خلاف بول رہے تھے کہ تم بولنے کا حق ہے، جو آج کسی دنیا میں جلدی آسانی سے رائٹ ٹو سپیچ نہیں ہے، امیر المومنین نے دی۔ میری دشمنی میں تم بول رہے ہو، بولو، جب تک تلوار نہیں اٹھا رہے ہو میں نے تمہیں ساری اجازت دے رہا ہوں۔ جس نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلمانوں کی کفالت کی اور ان کی تیمارداری کی اور ان کے لیے نان و نفقے کا انتظام کیا، یہ کردار پڑھیں اور دنیا تک پہنچائیں، اور علی الاعلان کہیں کہ ہر وہ انسان، ہر وہ شخص، چاہے وہ اسلامی تاریخ کا کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو، اگر اس کا کردار رسول اکرم اور امیر المومنین سے نہیں مل رہا ہے تو اس کا نام کوئی بھی ہو، اس کا ٹائٹل کوئی بھی ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حکام اسلامی، اور آج یوم ضربت، شاید یہ بہت اہم سوال ہے جو آغا سے کرنے جا رہے ہیں۔ آغا، اب یقیناً وہ ذات جس نے حضور سرور کائنات کے آغوش میں بسم اللہ پڑھی اور آخر میں فزت برب الکعبہ، یہ درمیان جو آخری جو جملہ ہے، یہ کیسے انسان کو فلاح تک لے جا سکتا ہے؟ دیکھیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ جو آپ کے سر پہ ضربت لگی، یعنی 19 رمضان سن 40 ہجری میں جب آپ کی سر اقدس کے اوپر ابن ملجم مرادی اور دیگر افراد نے حملہ کرے اور ضربت لگائی، تو آپ نے ایک جملہ فرمایا فزت ورب الکعبہ، بعض میں ہے فزت برب الکعبہ، دونوں چونکہ حرف قسم ہے، دونوں ہر استعمال ہو سکتے ہیں، ممکن ہے واو سے قسم کھائی ہو، ممکن ہے بے سے قسم کھائی ہو، کیونکہ قسم ہے یہاں پہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امیر المومنین کا یہ جملہ نہ صرف امیر المومنین کے کردار کو ہم تک پہنچاتا ہے بلکہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ جی، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان کامرانی چاہتا ہے، ہر انسان سکسیس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ آج اس دور میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ سکسیس چاہیے ہمیں، لیکن امیر المومنین کا جملہ آ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ سکسیس کی ڈیفینیشن ہمارے پاس جو آئی ہے وہ شاید غلط ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں جو سکسیس ہے، اگر وہ واقعاً سکسیس ہے، وہ واقعاً کامیابی ہے، تو یہ جملہ امیر المومنین کو آج نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ جملہ تو امیر المومنین کو بہت پہلے کہنا چاہیے تھا۔ ہم امیر المومنین کو یہ جملہ مثال کے طور پر ہجرت کے وقت کہنا چاہیے تھا، جب رسول اللہ کی جان بچا لی تھی کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن نہیں ملتا ہے ہمیں یہ جملہ۔
امیر المومنین کو یہ جملہ جنگ بدر کے بعد کہنا چاہیے تھا، امیر المومنین کو یہ جملہ جنگ احد میں تلوار ملنے کے بعد کہنا چاہیے تھا، امیر المومنین کو یہ جملہ جناب زہرا سے شادی ہونے پہ کہنا چاہیے تھا، یقیناً امیر المومنین کو یہ جملہ خلافت ظاہریہ ملنے پر کہنا چاہیے تھا، یا 18 غدیر کو عید غدیر کے دن یہ جملہ کہنا چاہیے تھا جب خلافت الہیہ آپ کو حوالے کی گئی۔ لیکن کس زندگی کے تمام وہ مراحل جس میں ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں اور ہماری نظر میں یہاں کامیابی ہے، امیر المومنین کو زندگی میں تقریباً ہر لمحہ وہ چیز مل رہی تھی۔ فتح خیبر امیر المومنین کے ہاتھ ہے، مرگ ابن عبدود امیر المومنین کے ہاتھ ہے، بدر و حنین امیر المومنین نے جیتی ہے۔ کسی جنگ کو جیتنے کے بعد امیر المومنین نے جملہ نہیں کہا، جی، جبکہ ہماری نظر میں وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فتح آپ نے کر لی، وکٹری آپ کو حاصل ہو گئی، بصرے کی اتنی بڑی جیت آپ کو حاصل ہوئی، آپ کی خلافت ظاہریہ تثبیت ہو گئی، لیکن یہ جملہ نہیں کہا۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ امیر المومنین کی نظر میں جو کامیابی ہے وہ کچھ اور ہے۔ امیر المومنین کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ زندگی اس طرح سے گزارو کہ ایک آن بھی اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی نہ گزاری ہو۔ اگر تم اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو کہ ہر آن اللہ کے لیے تھا، ہر آن حق پر تھا، جو وعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے کیا تھا اس کو میں نے آخری لمحے تک کامیابی و کامرانی کے ساتھ نبھایا، لہٰذا فزت ورب الکعبہ۔ لہٰذا ہم امیر المومنین کے اگر چاہنے کا دم بھرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے کردار کو دیکھنا پڑے گا، آنکنا پڑے گا، اپنے سکسس کو، معیار کو، اپنے اس ڈسکرپشن کو، اپنی اس ڈیفینیشن کو ایک بار تولنا پڑے گا امیر المومنین کی ڈیفینیشن کے اوپر، اور پھر اپنے کردار کو اس لحاظ سے ڈھالنا پڑے گا۔ تب ہم صحیح معنوں میں امیر المومنین کے شیعہ کہلا سکتے ہیں، تب ہم صحیح معنوں میں امیر المومنین کے محب کہلا سکتے ہیں، اور تب ہم صحیح معنی میں واقعاً کامیابی دنیا اور آخرت کی حاصل کر سکتے ہیں، جب ہم امیر المومنین کے بتائی ہوئی کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہماری آنکھ بند ہو اور بالین پہ امیر المومنین علیہ السلام انشاءاللہ تشریف لائیں تو ہم ان سے کہہ سکیں کہ مولا ہم نے بھی ایک کامیاب زندگی گزاری۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ابن حیدر صاحب کا سوال ہے، اب سوال لے لیتے ہیں، اس میں کہ اماموں کی اولاد کے سلسلے میں مسائل ہیں، ان کو تھوڑا سا بیان کر دیجئے، ہمارا وظیفہ کیا ہوئے۔ ظاہراً مراد یہ کہ ائمہ علیہ السلام کی اولاد کے سلسلے میں جو مختلف روایتیں ہم کو ملتی ہیں، ان کے سلسلے میں بہت سی چیزیں ہم کو ملتی ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو ہم اگر بہت غور سے دیکھیں تو بہت آسان و مختصر طور پہ میں اس کا جواب اس طرح سے دوں کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کسی مومن کو جانتے ہوں پہلے شہر میں، جی، اور آپ سے کوئی آ کے کہے کہ فلاں مومن کا بیٹا جو ہے مثلاً شراب خور ہے، جو آدمی کہہ رہا ہے اس کو آپ جانتے ہی نہیں، جی، مجہول الحال ہے، اس کو گلی میں ایک آدمی مل گیا، اس نے کہا یہ جو مومن صاحب یہاں رہتے ہیں، مشہور ہیں، مقدس ہیں، ان کا بیٹا شراب خور ہے، جی، کیا یہ کام جائز ہے کہ آپ اس بات کو جا کر نقل کریں کہیں؟ کیونکہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کا ایمان ہمیں معلوم ہے، وہ مومن ہے، ثابت ہے، جو یہ خبر ہم کو دے رہا ہے وہ مجہول الحال ہے۔ جی، تو ایک مومن کے لیے کہ مومن کے بیٹے کے سلسلے میں اگر کوئی غیر معلوم شخص، مجہول الحال شخص آ کر کوئی بات کہے تو اس کا نقل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ تو چہ بسا کہ امام علیہ السلام کے فرزند کے لیے جتنی بھی یہ حدیثیں ہمارے پاس آئی ہیں، جی، جتنی بھی یہ روایتیں ہمارے پاس آئی ہیں، ان میں 95% مجہول الحال راویوں کی حدیثیں ہیں، یعنی جھوٹوں نے آ کر سچوں پر الزام لگایا ہے۔ چونکہ ان کی ذات پر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے لہٰذا بیٹوں پر الزام لگا دیا، چونکہ خود امام کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے لہٰذا بیٹوں پہ، اور ایک مسلسل کام کیا بنی امیہ نے، خصوصاً بنی عباس نے، کہ ائمہ کے اوپر چونکہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے تھے لہٰذا ان کی کردار کشی کے لیے ان کی اولاد پر یہ الزام لگایا، اور انشاءاللہ اس کو اور ڈیٹیل سے ہم کسی اور وقت بھی انشاءاللہ وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آپ کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے سوالات بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ مزید سوالات آپ ہم تک بھیجیں گے اور ماہ مبارک رمضان میں اس کی تفصیلات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آئیے ہم وقت کے امام کی ظہور کی تعجیل کی دعا کرتے ہیں اور ایک بار سب پھر مل کر بارگاہ احدیت میں یہ دعا کر پڑھتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔